لیس علیک ھداھم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو لوگ آپ کی تعلیم تبلیغ کے باوجود اب تک ہدایت پر نہیں آئے، مسلمان نہیں ہوئے، سیدھے رستے پر نہیں آئے، تو ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں، یعنی آپ کی طرف سے کمی نہیں ہوئی، یہ انہی کا قصور ہے. ولیکن اللہ، کیونکہ اللہ کا ایک قانون ہے ہدایت کا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، یا جو انسان چاہتا ہے. یہاں من دونوں طرف لیا جا سکتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور جو انسان خود بھی چاہتا ہو. کیونکہ جو چاہتا ہے نا پھر وہ مانگتا بھی ہے نا، پھر اس کو تڑپ لگ جاتی ہے، پھر اس کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے چاہیے، اور جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے. وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، خیر میں سے، خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور یہاں مراد کیا ہے؟ اچھا مال، اسی کو خیر کہا جائے گا نا. حرام مال کو تو خیر نہیں کہا جائے، وہ تو انسان کے لیے وبال ہے. تو خیر میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے، تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ، اور نہیں تم خرچ کرو گے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. یہاں چہرے کی بات ہو رہی ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرن، خیر میں سے، یوفی الیکم، پورا کر کے دیا جائے گا تم کو. یوفا کا روٹ کیا؟ واو فے یہ وفا، یعنی پورا پورا، کچھ کمی نہ ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. اللہ کے ہاں تمہاری نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے تو آپ کے بعض اپنے ہی رشتہ دار ایسے تھے کہ جو نہیں سن رہے تھے. مثلا آپ کا چچا ابو لہب، وہ جب پہلی مرتبہ آپ نے بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سب کو پکارا تھا کہ آؤ، پورے خاندان کو، آپ نے ان کو واز کیا، تو ابو لہب نے کیا کیا؟ تبن لک، اس لیے میں بلایا تھا. حالانکہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ جو تھا وہ مانا ہوا رشتہ تھا، عربوں میں بہت ہی احترام اور اکرام کا رشتہ، اور ہر قیمت پہ سپورٹ کرنے کا، چاہے بھتیجا صحیح ہو یا غلط، اور وہ بھی جو یتیم پلا. لیکن اس نے ہر لحاظ سے بے لحاظی کی اور یہ معاملہ کیا. پھر اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا، قریبی رشتہ داروں میں سے. اب آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر جو خون کے رشتے ہوتے ہیں یا جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کے لیے انسان کی تڑپ اور طرح کی ہوتی ہے، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. بعضوں کو دوسرے بھی تانے دیتے ہیں، دیکھو ہمیں تو تم بڑی تبلیغ کرتے ہو، اپنے گھر کو دیکھو. تو یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت، آپ تو سب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ سنے تو آپ کے اوپر نہیں ہے پوچھ. پھر اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اب رشتہ داروں کے ساتھ لین دین بھی ہے. جب وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو درس پہ بلاتے ہیں، وہ نہیں آتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ، ہمارا لین دین بند، دوبارہ فون بھی نہیں کرتے. میں نے اس کو درس پہ بلایا تھا، میں نے کہا تھا چلو قرآن کی کلاس ہے، وہ نہیں آئی، بس میرے دل سے اتر گئی ہے وہ، میں نہیں اس کو. اچھا، اب کوئی عید کا موقع آیا، کوئی شادی کا، کوئی کچھ لین دین، کوئی تحفہ تحائف کا موقع، اس کو میں نے نہیں دینا، وہ دین کی طرف ہی نہیں ہے، میں کیوں دوں اس کو. یہی صورتحال وہاں پیدا ہوئی کہ جو دین کے اندر آ گئے وہ کہنے لگے ہم نہیں ان پہ خرچ کریں گے جو دین میں نہیں آئے.
فرمایا دیکھو یہ ہدایت تو اپنی جگہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت، ہدایت بندہ نہیں دیتا ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، ایسے لوگوں پر جو بھی تم خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہیں کو ملے گا. تو اب آپ دیکھیے کہاں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے، ان پر بھی جو تمہارے دین پر ہیں اور ان پر بھی جو نہیں ہے، جو تمہارے راستے پہ نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب وہ ایک یہودی آیا تھا جس نے بہت کھانا کھایا تھا اور بیمار پڑا تھا، حالانکہ آپ کے اپنے گھر میں کتنا ہوتا تھا کھانے کے لیے، لیکن اس کو کتنا کھلایا، جو بھی تھا وہ آپ کے دین پر نہیں تھا. اور جب بستر خراب کر کے چلا گیا تو آپ اسے خود دھو رہے تھے، واپس آیا تو دیکھ کے انتہائی شرمندہ ہوا کیونکہ وہ اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا پیچھے. اچھا ہمارے گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے تو ہم تو اس کو اندر بھی نہ آنے دیں کہ باہر ہی رہو، کیونکہ وہ ایک تعصب بھی ابھر آتا ہے نا کہ نہیں ہم نے اہل ایمان پر اور نیک لوگوں پر تو کرنا ہے، ان پر نہیں کرنا. نہیں، جہاں ضرورت مند ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہے، خواہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تکلیف میں ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی ان کو، لیکن عام صدقات میں سے کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرو، مدد کی جا سکتی. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، بظاہر تم ان کو دو گے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہیں کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ کب فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ تم اللہ کی خاطر جو خرچ کر رہے ہو. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت اسماء مدینہ میں تھیں اور ان کی والدہ جو مشرک تھیں مدینہ میں آئیں اور ان کو کچھ مالی مدد چاہیے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی آئی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دو اس کو. تو خصوصاً اگر ایسے لوگ رشتہ دار ہوں تو ان کا حق بنتا انہیں دو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے وراثت وغیرہ میں نہیں وہ تقسیم ہوگی، مگر عام نیکی خیر خائی بھلائی میں دو، فرق نہ کرو. کیوں؟ اللہ اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے نا، دے رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے، جو مومن ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو کافر ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. ان کو بھی دیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں اور ان کو بھی دیں جن سے ہم نفرت رکھتے ہیں. ان کو بھی دیں جو ہمیں دیتے ہیں، ان کو بھی دیں جو ہمیں نہیں دیتے. ان کے ساتھ بھی خیر کریں جو ہمارے ساتھ خیر کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں بھی کرتے ان کے ساتھ بھی خیر کریں، کیونکہ مومن تو ہے ہی سراپا خیر، اسے تو خیر ہی خیر پھوٹتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جو بھی میں کروں گا فَلِأَنفُسِكُمْ، اپنی خاطر ہے. لوگ اپنے رشتہ دار مشرکوں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اجازت دے دی. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ان سے کچھ لینے کو نہیں، اللہ کی رضا لینے کو، اللہ کا چہرہ چاہنے کو. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کس بات میں؟ اللہ کے دیدار میں. کیونکہ جنت بھی جب انسان کو مل جائے گی نا، حالانکہ جنت جیسی کوئی چیز نہیں، تو اس کے بعد جب اللہ کا دیدار انسان کرے گا تو اس کو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے نا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤ گے. جیسے حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو سامنے دیکھو گے، کما ترون القمر، جیسے چاند کو دیکھتے ہو. اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بالکل براہ راست اپنے رب کو دیکھو گے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مال کس لیے خرچ کرو؟ ابتغاء وجہ اللہ، اور وجہ میں توجہ بھی، یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے.
اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. انسان عموماً مال خرچ کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے، نہیں، تم اللہ کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے خرچ کرو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی دو گے، سب واپس ملے گا، پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف. یوفا کا لفظ وفا سے ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا، کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں، لِأَنفُسِكُمْ، تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کا چہرہ دیدار نصیب ہوگا، اور پورے کا پورا مال واپس آئے گا، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے.